بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا چوتھا عنوان ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدے کا جو لفظی معنی ہے عقیدہ عقد سے ہے، لفظی معنی ہے گرہ۔ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں عقد نکاح، یعنی نکاح کی گرہ۔ تو ایک مرد اور ایک خاتون جو پہلے ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، نامحرم ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، وہ اس نکاح کے ذریعے ایک گرہ لگ جاتی ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، طلاق کی نوبت اگر آ جائے تو پھر یہ گرہ کھل جاتی ہے اور وہ جو ربط ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی چیز کو ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پکا کرنا چاہتے ہیں، پختہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس کو گرہ لگا دیتے ہیں۔ رسی باندھتے ہیں تو گرہ لگا دیتے ہیں کہ کھل نہ جائے، شاپر بند کرتے ہیں تو گرہ لگا دیتے ہیں۔ تو گرہ ہوتی ہے پختگی اور پکا کرنے کے لیے۔ عقیدہ جو ہے وہ دل کی گرہ ہوتی ہے، یعنی دل میں ایک چیز کو پکا کر لینا، پختہ کر لینا، کسی چیز کا یقین اچھی طرح دل میں جما لینا، یہ ہے عقیدہ۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اسلامی عقائد کی بات کر رہے ہیں، دین کے عقائد کی بات کر رہے ہیں، عقیدے کا تعلق ہوتا ہی دین اور مذہب سے ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین کی وہ بات جسے دل میں پختہ کر لیا جائے وہ عقیدہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عقیدہ وہ ہے دین کی بات جسے دل میں پختہ کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد ایک زندگی رکھی ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ اپنے عقائد اور اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، پھر کچھ لوگ دوزخ سے نکل کر واپس جنت میں آ جائیں گے، کچھ لوگ کچھ عرصہ اعراف میں رہنے کے بعد پھر جنت میں آ جائیں گے۔ تو ہمیشہ رہنے کی جو جگہ ہیں وہ دو ہی ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، یا آرام ہے یا عذاب ہے۔ تو ہمیشہ کا آرام اور ہمیشہ کا عذاب، اس کا مدار جس چیز پر ہے اس کا نام عقیدہ ہے۔ اس کا مدار وہ دل کی بات پر ہے، دل میں جو چیز جمائی جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا مدار رکھا ہے۔ اگر عقیدے صحیح ہوئے تو ہمیشہ کے لیے راحت ہے، اگر عقیدے صحیح نہ ہوئے تو ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عقیدے میں ہمیشہ ایک ہی بات صحیح ہوتی ہے، عقیدے میں دو باتیں نہیں صحیح ہوتی۔ جو عقیدہ ہے اس میں ایک ہی بات درست ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب انبیاء کے بنیادی عقیدے ایک ہی جیسے۔ صحابہ کرام کا آپس میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 4 بڑے ائمہ ہیں، ان کا عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حدیث کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عقیدے میں اگر اختلاف ہو جائے گا تو اس کا عنوان آگے آ رہا ہے عقائد میں اختلاف کا نتیجہ۔ آپ نے اگر اس کورس کا اشتہار دیکھا ہوتا اس میں یہ مستقل عنوان ہے، اس پر وہاں بات کریں گے کہ اگر عقیدے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہاں صرف ہم عقیدے کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ عقیدے کا معنی ہوتا ہے گرہ، یعنی دل میں پکی کی ہوئی بات، پختہ کی ہوئی بات، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے، چاہے وہ اچھی گزرنے والی ہے یا عذاب میں گزرنے والی ہے، اس کا تعلق اس عقیدے سے ہے۔ اور عقیدے میں ایک ہی بات درست ہوتی ہے، اس لیے سب انبیاء، تمام صحابہ، ائمہ اربعہ اور محدثین جو حدیث شریف کی کتابوں کے مشہور کتابوں کے مصنفین ہیں، حضرت امام بخاری، امام مسلم، یہ سب اور پورے سلسلہ جو ہے امت کا، ان کا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر عقیدے میں کسی کا اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ امت میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ 5واں عنوان ہے اسلام کے ضروری عقائد کیا ہیں۔ عنوان نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔
تو اسلام کے مقابل ایک چیز ہے جسے کفر کہا جاتا ہے، تو اسلام کے ساتھ کفر کی پہچان بھی ضروری ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین کے جو احکامات آئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو دل سے ماننے والے ہیں، ایک وہ جو عمل کرنے والے ہیں۔ مثلا نماز ہے، نماز کے متعلق یہ بات کہ نماز فرض ہے، اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل سے انسان یقین رکھے گا کہ نماز فرض ہے، اور ایک ہے نماز پڑھنا، اس کا تعلق عمل سے ہے کہ انسان نماز پڑھے گا۔ تو دو طرح کے احکامات ہیں، ایک دل سے ماننے والے اور ایک عمل کرنے والے۔ پھر یہ دونوں قسم کے جو احکامات ہیں یہ ہم تک پہنچے ہیں، ان کے بھی مرتبے اور درجے ہیں، سارے ایک برابر درجے سے نہیں پہنچے۔ کچھ تو ایسے درجے سے ہم تک پہنچے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہا، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کسی غلطی کا امکان باقی نہیں رہا، جھوٹ کا امکان نہیں رہا، بھول چوک کا امکان نہیں رہا، غلط بیانی کا امکان نہیں رہا، اس لیے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہم اب نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی غلط۔ مثلا نمازیں ہیں، اب نمازوں کی تعداد 5 ہے، اب مثلا قرآن پاک ہے، اب قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو پہنچا ہے، اس کے پہنچنے اور نقل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر زمانے کے لاکھوں لوگ اسی قرآن کو اسی طرح پڑھتے اور نقل کرتے آئے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ مثلا ایک زبر بھی اگر بدل دی تو سب نے جان بوجھ کر زبر بدلی، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے سارے انسان ایک غلطی پر اتفاق کر لیں، اور سب نے جھوٹ بولا یا سب بھول گئے، یہ ناممکن بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تھا ویسے ہم تک پہنچا۔ اسی طرح نماز ہے، 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کی رکعتوں کی تعداد ہے، ان کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں ہیں، بعض ارشادات ہیں، وہ بھی اسی طرح اتنی کثرت کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ تو دین کے احکامات کہ ہم تک پہنچنے کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ اس کو کہتے ہیں یقینی درجہ، قطعی درجہ، کہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، تو ایسے احکامات کو ضروریات دین کہا جاتا ہے کہ یہ دین کے ضروری احکامات ہیں، ان کو تو ماننا ضروری ہے، ان کے مانے بغیر بندہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرے وہ احکامات ہیں جو اس درجے کے نہیں ہیں، ان کا ثبوت پختہ ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، انسان کو اس پر اطمینان ہوتا ہے، لیکن اس درجے کا یقین نہیں ہوتا، تو ان کا مرتبہ پھر اس سے ذرا کم ہوتا ہے۔ تو دین کے احکامات 2 طرح کے ہوئے، ایک دل سے ماننے والے، ایک عمل کرنے والے۔ پھر ہم تک دین پہنچنے کے 2 درجے ہیں، ایک یقینی اور قطعی درجہ اور ایک اطمینان کا درجہ۔ تو دل سے ماننے والی جو چیزیں ہم تک یقینی درجے سے پہنچی ہیں وہ سب کے سب اسلام کے ضروری عقیدے ہیں، یعنی ضروریات دین ہیں۔ یہ لفظ یاد کر لینا چاہیے، ضروریات دین۔ ان کے معنی بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ان ضروری عقائد کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو وہ بہت ہیں، کیونکہ بہت چیزیں ہیں، ایسی لمبی فہرست ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پورے یقین کے ساتھ پہنچی ہے۔ اس میں بنیادی عقائد بھی شامل ہیں، توحید، رسالت، قیامت، اس میں ختم نبوت بھی شامل ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ ہونا اور قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لانا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کا فرض ہونا یہ بھی شامل ہے۔ سود، زنا اور چوری، جھوٹ، اس کا حرام ہونا یہ بھی ان چیزوں میں شامل ہے۔ تو کچھ چیزیں ان کا حرام ہونا اسی یقین کے ساتھ ہم تک پہنچا، کچھ چیزوں کا فرض ہونا اسی یقین کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ اس ضروری عقیدوں کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں، ان میں سے 6 عقیدوں کو منتخب کر کے جو ایمان مفصل میں بیان کیا جاتا ہے۔ آمنت باللہ
व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअस बअदल मौत। अब ईमान मुफस्सल में 6 चीज़ों का तज़किरा है, ये उनको मुख्तसर किया है। अब बाकी इसके ज़िमन में आ जाएंगे। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना है वो क़यामत के अलामात के ज़िमन में आएगा, तो गोया वो क़यामत के अक़ीदे में शामिल हो गया। इसी तरह कुरान पाक पर जब ईमान हो गया तो कुरान पाक से साबित शुदा चीज़ें उसके ज़िमन में आ गई। इसको अगर और मुख्तसर किया जाए तो कहा जाता है कि बुनियादी अक़ीदे 3 हैं, उम्महातुल अक़ाइद, यानी अक़ीदों की भी बुनियाद तौहीद, रिसालत और क़यामत। इसका बहुत तज़किरा है फिर कुरान पाक में। और अगर इसको मज़ीद मुख्तसर करें तो हमारा जो कलमा है, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें 2 चीज़ों का तज़किरा है, तौहीद और रिसालत। और कुरान पाक में बाज़ जगह, बल्कि बहुत सी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह का तज़किरा, अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना। इससे बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं और ये शक शुबा पैदा करते हैं कि अल्लाह ताला तो ईमान बिल्लाह और आखिरत के दिन का तज़किरा कर रहे हैं, ये दरमियान में रिसालत कहाँ से आ गई। लिहाजा अगर कोई यहूदी है, ईसाई है, कोई है, वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता तो वो भी बख्शा जाएगा, हालांकि उनकी ये बात गलत है। इसलिए कि पहली बात तो ये है कि युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाया। अल्लाह पर जब ईमान लाया तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह ताला को खुदा समझा। जब अल्लाह को खुदा समझा तो सारी अच्छी सिफ़ात उनके लिए समझ ली। अब उसमें एक अच्छी सिफ़त है सच्चा होना। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये कहता है नहीं है, तो गोया या ये इसने अल्लाह ताला को सच्चा नहीं समझा इस बात में। तो जिसको सच्चा ही नहीं समझा उसको खुदा कैसे माना, वो ईमान बिल्लाह रहा कब उसका। दूसरी बात ये है कि ये जो कुरान पाक तज़किरा करता है अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान का और आखिरत पर ईमान का, ये अक़ायद की इब्तिदा और इंतहा के एतबार से कि अक़ायद की इब्तिदा अल्लाह ताला की ज़ात से होती है और इंतहा आखिरत के अक़ीदे पर होती है। तो इब्तिदा और इंतहा जब आ गई तो दरमियान में सब आ गया। फिर ये बात है, तीसरी बात, कि जो कुरान इस बात का तज़किरा करता है वही कुरान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और बाकी अंबिया की रिसालत का तज़किरा भी तो करता है। तो इस जगह कुरान को मान लेना और उस जगह कुरान को छोड़ देना, ये कौन सा ईमान है। बहरहाल ये तो ज़िमनी बात थी। तो हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि इस्लाम के जो ज़रूरी अक़ीदे हैं, जो पूरे सबूत पूरे यकीन के साथ हम तक पहुँचे हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। उनको मुख्तसर ईमान मुफस्सल में किया। उससे मुख्तसर करें तो तौहीद, रिसालत, क़यामत, और कुरान पाक में कहीं ईमान बिल्लाह और आखिरत का तज़किरा आता है। हमारे कलमे में तौहीद और रिसालत का तज़किरा है। और इन सब का निचोड़ निकाल लें तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अल्लाह को माबूद मान लिया तो फिर माबूद मानने का तकाज़ा ये है कि सब कुछ अल्लाह की बात मान ली, अल्लाह का कहा हुआ सब कुछ मान लिया, तो फिर उसमें सारे अक़ीदे आ जाते हैं। अब बात आती है कुफ्र की। इस्लाम तो था मानना, ताबेदारी करना, सर झुका देना, और जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से लाए उसको पूरे यकीन के साथ दिल से उसको सच्चा समझ लेना, उस पर ईमान रखना। और कुफ्र क्या है? कुफ्र इस्लाम की ज़िद है, इस्लाम के मुकाबिल और मुखालिफ समत की एक चीज़ है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह ताला से लाए और वो पूरे यकीन के साथ हम तक पहुंच गया, उनमें से किसी एक चीज़ का भी इनकार कर देना, ये कुफ्र है। कुफ्र का माना होता है इनकार करना। इसका माना नाशुक्री भी किया जाता है, क्योंकि नाशुक्रा इंसान अपने मोहसिन के एहसान का गोया इनकार कर रहा है। इसका माना छुपाना भी किया जाता है कि वो अपने मोहसिन के एहसान को छुपा रहा होता है उसकी नाशुक्री करके। तो बाज़ लोग कहते हैं जी कि कुफ्र का माना तो सिर्फ शिरक है, कि जो आदमी शिरक करेगा वो, बाकी अगर कोई दीन के अकीदे को नहीं मानता तो वो काफिर नहीं है। हालांकि ये बात उनकी सही नहीं है। कुफ्र का माना इनकार करना है। तो दीन की किसी एक बात का इनकार कर दिया, कुरान के किसी एक आयत का इनकार कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात, दीन के जो अहकामात पूरे यकीन के साथ हम तक पहुँचे हैं, यानी ज़रूरियात दीन, इनमें से किसी एक चीज़ का इनकार करने से भी इंसान काफिर हो जाता है। तो
اسلام کا معنی ہوا ماننا، تابعداری کرنا، سر جھکانا اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنا، اور کفر کا معنی ہوا انکار کرنا، چھپانا، ناشکری کرنا اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا، اس کا نام کفر ہے اور ایسا آدمی دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔